السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے بڑا آج اہم دن ہے، کیونکہ اشارے کچھ یوں مل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی آج عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے بے چین ہے، جبکہ ان کے اپنی کابینہ کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ کابینہ کے وزراء کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوئی، نہ ہی 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ یا مسودہ شیئر کیا گیا ہے۔ پھر آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کے پہلے پیج کا تیسرا پیراگراف اور آخری پیج کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کیا ہے، اس کو پڑھیں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا پورا پلان کیسے سمجھ آئے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر فیض حمید کا فیصلہ بھی بہت جلد آنے کا امکان ہے، یعنی 27ویں ترمیم کی منظوری کے فوری بعد فیض حمید کے ذریعے خان کے ملٹری ٹرائل کا بھی شاید باقاعدہ آغاز کر دیا جائے۔ اس حوالے سے کون سی اہم پیش رفت ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، آج جمعرات ہے۔ اس دن عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی، اہل خانہ یا ان کی لیگل ٹیم کے ملاقات ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ خان سے ان کی سیاسی جماعت کے لوگوں کی تقریباً 8-10 مہینے سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ فیملی کے لوگوں کی ملاقات بھی صرف منگل کے روز ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی، وہی اندر گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی دیگر دونوں بہنوں علیمہ خان اور نورین خان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی اڈیالہ جیل انتظامیہ کو گزشتہ روز بھجوائی گئی، جس میں سہیل آفریدی کا نام سر فہرست ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے دستخطوں سے یہ نام اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھجوائے گئے۔ 6 نام ہیں: سہیل آفریدی، مینا خان آفریدی، مشتاق غنی، سید فخر جہاں خان، تیمور خان جھگڑا اور معین قریشی۔ یہ 6 نام ہیں جو سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بھجوائے گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کا امکان کافی روشن ہے۔ آج ان کی خان کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی، جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران بھی بیرسٹر گوہر کی جانب سے اس پر آواز اٹھائی گئی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومتی حلقوں سے بھی کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کی خان کے ساتھ آج ملاقات ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ خان اور سہیل آفریدی کے ساتھ معاملات سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کسی بھی طرح سے کمزور ثابت نہیں ہوئے۔ ان کی نامزدگی سے لے کر کابینہ کے انتخاب تک سہیل آفریدی نے ایسے سخت فیصلے کیے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی۔ اگر سہیل آفریدی شروع دن سے کچھ نرمی دکھا جاتے تو شاید اب تک ان کا صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کے طور پر برقرار رہنا مشکل ہو چکا ہوتا، لیکن ان کے سخت موقف سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی۔ اب تو یہ بھی خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ کور کمانڈر پشاور کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں سے صرف 1 ملاقات منظر عام پر لائی گئی۔ ممکن ہے اب 3 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہوں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سہیل آفریدی کے ساتھ معاملات سلجھانا چاہتی ہے۔ اب اس کا آسان حل یہی ہے کہ سہیل آفریدی کو خان کے ساتھ ملاقات کا کوئی ایسا میکانزم بنا دیا جائے کہ جب وہ چاہیں صوبائی معاملات، گورننس ایشوز پر، صوبے کی مجموعی صورتحال پر خان سے مشاورت کرنا چاہیں تو انہیں کوئی روک ٹوک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ اگر پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں دونوں اطراف سے برف پگھلنے کا امکان ہے۔ لگتا یہی ہے کہ آج سہیل آفریدی کی خان سے ملاقات ہو جائے گی۔ دوسری جانب آئینی ترمیم، جس کے پہلے پیج کا 3rd پیراگراف اور آخری پیج کا 2nd لاسٹ پیراگراف، فیصل واڈا سے یہ سوال ہوا کہ مسودہ انہوں نے پڑھا یا نہیں۔ اس پر ان کی جانب سے جواب کیا دیا گیا، یہ پہلے سنیں۔ دیکھیں منصور صاحب، میں کچھ چیزوں کو نا حفظ کر لیتا ہوں۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے اس کا پہلے پیج کا 3rd پیراگراف اور آخری پیج کا 2nd لاسٹ پیراگراف پڑھ لیتا ہوں۔ باقی میرے لیے مٹیریل ہے۔ میں تو پاکستان کی بہتری کی جیسی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار جلدی لاؤ، چلو بھائی آگے بڑھو، نیکسٹ۔ اب یہ ذرا پیراگراف دوبارہ ایک منٹ ریپیٹ کیجیے گا، بیکاز یہ تو بڑی اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ ذرا پیراگراف بتائیے کون کون سے۔ سر میں نے کہا کہ 3rd پیراگراف فرسٹ پیج کا اور آخری پیج کا 2nd لاسٹ پیراگراف امپورٹنٹ ہوتا ہے۔
کسی بھی اگریمنٹ کے دیا. تو میں تو اپنے دانستہ ذہانت کے تحت جس طرح چلتا آ رہا ہوں ویسے آج بھی چل رہا ہوں. اور when it comes to پاکستان ہے اس کی پازیٹیوٹی تو میں تو کہتا ہوں جی چلو بھائی لبیک نیکسٹ. اچھا, اور یہ بھی ذرا بتا دیجیے, کیونکہ اگر آپ اتنی پیج اسپیسیفکس کے بارے میں بتا دیجیے, کتنے پیجز ہیں؟ نہیں میں تو منظور صاحب آپ کانٹیشن مجھے پکڑ لیتے ہیں, اسی لیے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں کہ میں اسکپ کر جاؤں. جی 2 پیجز 2 پیراگراف فیصل واڈا کی جانب سے بتائے گئے ہیں. ممکنہ طور پر یہی وہ 2 پیراگراف ہو سکتے ہیں جس میں جنرل صاحب کے حوالے سے کوئی آئینی ترامیم ہو, یا یہ وہ پیراگراف ہو سکتے ہیں جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے مطابق ترامیم کی گئی ہوں. اب یہ تو ظاہر آنے والا وقت بتائے گا کہ ڈرافٹ کیا تھا, کتنی شکیں تھیں جس میں ترامیم کی جا رہی ہیں. ویسے تو یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ دے کہ موجودہ اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے نکال دیا جائے, جیلوں میں ڈال دیا جائے, تو یہ سیاستدان اتنے نکمے نالائق اور بے شرم ہیں کہ ایسی کسی ترمیم کی بھی وہ مخالفت نہ کر پائیں. یہ مجبور ہو جائیں گے اپنے ہی خلاف ترامیم کرنے پر, اور پھر اسی ترمیم کے بعد ان کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جائے گا, تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. بہرحال فیصل واڈا کی جانب سے بڑی اسپیسیفک بات کر دی گئی ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم جس کا ڈرافٹ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں موجود ہے, ممکنہ طور پر مولانا کے پاس بھی یہ پہنچ چکا ہو لیکن مولانا اس کا اظہار نہ کر رہے ہوں, اس کے پہلے پیج کا 3را پیراگراف اور آخری پیج کا 2nd لاسٹ پیراگراف ضرور پڑھا جائے. اس سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سارے پلان کی سمجھ آ جائے گی. اب آتے ہیں فیض حمید کے خلاف جو فوجی ٹرائل ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. زاہد گشگوری کی یہ خبر ہے, اگلے جمعے کو یعنی 13 یا 14 نومبر کو فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہونے کا امکان ہے. ان کے فوجی ٹرائل کا کورٹ مارشل 20 نومبر 2025 کو اس پر فیصلہ آنے کا کبھی امکان ہے. کہا گیا کہ 15 نومبر سے پہلے آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی, اور جیسے ہی یہ ترمیم منظور ہوگی فیض حمید کا ٹرائل مکمل کر دیا جائے گا. اور فیلڈ مارشل صاحب بہت زیادہ طاقت حاصل کر چکے ہوں گے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منیر اور سابق DG ISI فیض حمید کے درمیان کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں تھے. اسی وجہ سے فیض حمید کی جانب سے ارلی ریٹائرمنٹ لی گئی. فیض حمید کو خان کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کے موقع پر کہا گیا کہ فوج میں ایک بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی جس میں فیض حمید ملوث تھے, اور اس کو خان کے ساتھ جوڑا گیا. 13 نومبر کو اگر یہ ٹرائل مکمل ہو, اس میں سزا سنائے جانے کا امکان زیادہ ہے. جیسے ہی آئینی ترمیم منظور ہوگی تو پھر 20 نومبر, دیکھیں 13 کو ٹرائل مکمل ہوگا اور پھر 20 نومبر تک کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کا فیصلہ آ جائے. اور فیض حمید کو خان کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. عمران خان کے دونوں بیٹے 13 مئی 2025 کو اپنے والد کو سزائے موت سنائے جانے کے خدشے کا اظہار کر چکے ہیں. اگر فیض حمید والے معاملے پر کوئی پیش رفت نہ ہو تو خان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں سزائے موت سنائی جا سکے. اگر خان کو سزائے موت سنا بھی دی جاتی ہے خدا نہ خواستہ, مطلب جیسے یہ 27ویں ترمیم منظور ہوگی فیض حمید رگڑے میں آئیں گے, فیض حمید کو سزائیں ہوں گی, پھر فیض حمید کا شاید بازو مروڑ کے خان کے ساتھ ان کو جوڑا جائے اور خان کے خلاف 9 مئی کے واقعات یا کسی اور وجہ سے بنیاد بنا کر ان کے خلاف یہ ٹرائل شروع ہو اور پھر ان کا فوجی ٹرائل کیا جائے. یہی ایک ایسا کیس بنتا ہے موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے جس میں خان کو ریاست مخالف سرگرمیوں کی بنیاد پر سزائے موت بھی سنائے جانے کا خدشہ موجود ہے. زاہد گشگوری یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض حمید کی جانب سے مجموعی طور پر کوئی 35 افراد کے نام بطور گواہ شامل کیے گئے, جس میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے نام بھی شامل تھے. لیکن جنرل باجوہ خود فیض حمید والے ٹرائل میں گواہ نہیں بنے. خان کے ساتھ ممکن ہے جیل میں اس حوالے سے کوئی سوال و جواب کیا گیا ہو یا گواہی مانگی گئی ہو, لیکن یہ چیز ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی. بہرحال 35 گواہان میں سے نہ تو خان گواہی دینے گئے نہ جنرل باجوہ, جبکہ دیگر بہت سارے لوگوں کی گواہیاں ہو چکی ہیں. ٹرائل تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے. جیسے ہی 27ویں ترمیم منظور ہوگی فیلڈ مارشل کو مزید طاقت اور اختیار ملے گا. شاید اس کے بعد یہ اہم پیش رفت ہوگی جس میں سابق DG ISI کے خلاف کوئی سخت سزا سنائی جا سکتی ہے. پھر وفاقی وزیر قیصر شیخ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وفاقی کابینہ اور نون لیگ میں 27ویں ترمیم پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. میرے خیال میں شریف خاندان کی اسٹیبلشمنٹ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں یہ ساری چیزیں طے ہوئیں.
تو نون لیگ کو بطور جماعت یا وفاقی کابینہ کے ارکان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی مشاورت کی جائے۔ یہاں پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف نے کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا تو پھر ایسی کسی بھی ترمیم کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہوگی؟ تو شریف خاندان سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ 2018-19 میں بھی آپ دیکھیں نون لیگ کو پتہ ہی نہیں تھا، محمد زبیر خاموشی سے DGISI اور آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ شریف خاندان کے بہاف پر خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کی پٹاری میں سے کون سا سانپ نکل کر باہر آتا ہے، کیونکہ نون لیگ در حقیقت اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک پولیٹیکل ونگ بن چکا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے دماغ معاف ہو چکے ہیں، یہ درست فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ جو فیصلے ہم آج کر رہے ہیں یہ وقتی فیصلہ فائدہ تو دے سکتے ہیں، لیکن بہت جلد یہ سارے فیصلے ہمارے اپنے گلے پڑنے والے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔